اللہ کے رسول کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ واقعات بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام، اولاد کے نام بتاؤ۔ اگر اس طرح ہم کچھ بنیادی سوال بھی کر لیں گے تو 80 یا 90% لوگوں کو ان بنیادی سوالوں کے جواب بھی نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک 10 منٹ بول نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ چیزیں لکھو، نہیں لکھ سکتے، کچھ چیزیں بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہ ہم لوگوں نے، یعنی اکثر مسلمانوں نے، اکثریت، سب کی بات نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے دیندار لوگ بھی ہیں جو جانتے بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کبھی پڑھتے نہیں، سیرت کی کتابیں کبھی نکال کے دیکھے نہیں، کبھی پڑھے نہیں۔ ہاں کچھ چیزیں جو بچپن میں مسجد کے مولوی صاحب بتا دیے یا کبھی کوئی تقریر میں سن لیے تو بس وہ واقعات کچھ یاد ہیں۔ اب اس میں سچے واقعات بھی ہیں، جھوٹے واقعات بھی ہیں، کل ملا کے بس جو سنی سنائی باتیں ہیں وہ ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ اس سے ہٹ کر میرے نبی کے بارے میں میں جانکاری حاصل کروں، میرے نبی کے بارے میں میں معلومات حاصل کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے میں پڑھوں، اس کے لیے وقت نکالوں، کوشش کروں، اس کی کتنے لوگوں کو تڑپ ہے، کتنے لوگوں نے یہ کوشش کی، کتنے لوگوں کو یہ فکر ہے۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے بھی میں یہ بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ایک کتاب الرحیق المختوم کے نام سے مشہور کتاب ہے، اس کتاب کا نام بھی اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے۔ ایک کتاب ایسی ہے جو پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھی گئی کتابوں میں جس کو نمبر 1 انعام ملا، اول نمبر کی یہ کتاب ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا بول رہا ہوں میں، عرب کے لوگ بھی، مصر کے لوگ بھی، یمن کے لوگ بھی، انڈیا کے بھی، پاکستان کے بھی، جتنے بھی علماء ہیں، تمام علماء نے جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھی، حالانکہ اللہ کے رسول کی زندگی پر کئی کتابیں ہیں، انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، کئی لوگوں نے کئی کتابیں لکھی سیرت کی، لیکن پوری دنیا میں جس کو نمبر 1 انعام ملا وہ الرحیق المختوم ہے، آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے، اور اس کے لکھنے والے رائٹر ہمارے ہی انڈیا کے اور یو پی کے رہنے والے ہیں، یہ بھی ہم کو نہیں معلوم وہ کتاب کبھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، بلکہ چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ ہاؤ بھائی بہت بڑی کتاب ہے، بہت مشکل کتاب ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں جو اسلام چلتا ہے، ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے میں جو دینداری چل رہی ہے وہ اصل میں وہی ایک رسمی طور پر سنی سنائی باتوں پر چل رہی ہے، لیکن پڑھ کے، جان کے، وقت نکال کے، کوشش کر کے اسلام پہ عمل کریں گے، یہ فکر آج اکثر مسلمانوں کو نہیں رہی، اکثر مسلمانوں کو یہ فکر نہیں رہی۔ تو اس لیے یاد رکھو، اصل میں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا کیوں ضروری ہے، آج کا یہ عنوان ہے۔ میں اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ دیکھیے، سیرت کا پڑھنا ایک عمل ہے، سیرت پڑھنے سے دل نرم ہوتے ہیں، سیرت پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، پڑھنے سے بھی اور سننے سے بھی، اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں جتنا ہم سیرت پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ پرسوں 5 دن کے کیمپ میں بھی کئی عنوانات پر تقریریں سنیں، لیکن اس میں سے سیرت النبی کو میں مختصر کر کے صرف 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا، اور جتنے بھی لوگ سنے تھے ان میں سے اکثر لوگوں کو جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا، سب سے زیادہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے والا، سب سے زیادہ دلوں کو چھونے والا کوئی ٹاپک تھا تو وہ پھر وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت النبی ہی تھی۔ تو یہ سیرت النبی ایک اللہ کے رسول کی زندگی ایک ایسا عنوان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے تعلق سے سننا یہ ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے تو کہ تم زندگی میں کتنی مرتبہ بھی سنو، کتنی مرتبہ بھی سنو، کتنی مرتبہ بھی پڑھو، اور پڑھنے کا دل کرتا ہے اور سننے کا دل کرتا ہے، جتنا سنیں گے اتنا اور آپ کا ایمان، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، جتنا سنیں گے اتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سننا، پڑھنا ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو ضروری کیوں ہے، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ پہلا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سننا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کیونکہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں تو اس لیے اس نبی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، رسول پر ایمان لانا ہے تو رسول کو جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا۔ ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے نا۔ تم رسول کو مانے، محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے رسول ہے، تم مان لیے۔ کیسا مانیں گے؟ جب تک اس رسول کے بارے میں جانیں گے نہیں کہ وہ رسول کون تھے، کیسے تھے، کیوں آئے تھے، کیا کرے تھے، جانکاری حاصل نہیں ہوگی تو مانیں گے کیسے آپ؟ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو اسی طرح نبی کو ماننا ہے تو نبی کے بارے میں جاننا ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں اکثریت بغیر نبی کو جانے ہی بس مان لیے، کیونکہ گھر والوں نے سکھا دیا، جیسے بتا دیا ویسا مان لیے، لیکن جانکاری حاصل کر کے دیکھیے اللہ کے رسول کے بارے میں بھی اور کلمے کے بارے میں بھی ہم لوگ جانکاری حاصل نہیں کرے، جانے نہیں، پہلے بس مان لیے۔ امی نے کہہ دیا ماننے کے لیے مان لیے، ابو نے کہہ دیا پڑھنے کے لیے پڑھ لیے، لیکن جان کے اس کا علم حاصل کر کے نہیں پڑھے۔ تو اسی لیے نہ کلمے کا ترجمہ معلوم ہے، نہ اللہ کے بارے میں معلوم ہے، نہ اللہ کے رسول کے بارے میں معلوم ہے، کیونکہ ہم معلومات حاصل نہیں کر لیے، اس لیے ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو پہلا جواب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر ہم ایمان لائے، تو اس لیے ہم کو اللہ کے رسول کے بارے میں جاننا ہوگا۔